آج کا جناب یہ میرا دیکھیں ڈنر. تو ڈنر میں کیا کیا ہے جی. میں یہ کھچڑی ہے دال چاول والی. اس کے اوپر یہ 2 ونگز ہیں, بوٹیاں میں نے ڈالی ہوئی ہیں. یہ آلو ہیں اور اس میں قیمہ بھی تھوڑا سا ڈالا گیا ہے. تو یہ مکس کر کے نا تو میں کھا رہا ہوں. امید ہے بڑی مزے کی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو انشاءاللہ پھر مزید باتیں کرتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. لو جی, یہ گھومتی چائے بھی آ گئی ہے آپ کے لیے. اور اب جناب آپ کے ساتھ باقی سیاسی باتیں بھی ہم کرتے ہیں. آپ رانا ثناء اللہ کے پرچے کو رو رہے تھے. لو جی, مریم نواز کے خلاف, شہباز شریف کے خلاف اور دیگر کے خلاف بھی اپلیکیشن پرچے کی جمع ہو گئی ہے لاہور میں. عمران خان نے کہا ہے جی کہ میں ان کو چن چن کے ماروں گا. میں نے پچھلی ویڈیو میں بریکنگ نیوز دی تھی کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف پرچہ ہوا ہے. ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف, ان سب کے خلاف بھی پرانی تقریروں پہ انہوں نے پرچے کی درخواست دے دی ہے. اور ادھر جو انہوں نے وزیر داخلہ لگایا ہے پنجاب کا, ہاشم ڈوگر, انہوں نے کہا جی عمران خان نو یقین دہانی کراتی ہے کہ میں انہاں دا ایک بندہ نہیں چھڈاں گا جڑا باہر پھر رہے ہوگے. یہ صورتحال ہو گئی ہے, بہت بلکہ خطرناک ہو گئی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان یہ کہتا ہے کہ اسی نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بمباری کرے گا, گھر بچ گیا تو اس میں بیٹھ جائے گا, نہیں بچے گا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے بھی آئیں, میرے ساتھ لڑائیاں کریں, جھگڑے کریں, جو کریں. انہوں نے حالانکہ ایک بھی پرچہ عمران خان کے اوپر نہیں کرایا. انہوں نے جو بھی پرچے ہو رہے ہیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ جو ہے نا پرویز لائی نے مل کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا جی انہوں بالکل سارا نو ہلا شیری دے اندر ہی اندر کر دو. تو یہ جناب بہت بڑی خبر ہے. اب اس کے اوپر رانا ثناء اللہ کے اوپر پرچہ ہوا ہے تو مجھے تو کوئی امید نہیں کہ 4 بندے بھی باہر نکلیں گے, کیونکہ انہوں نے ان کو عادت ہی نہیں ڈالی. مریم نواز کے خلاف پرچہ ہو رہا ہے, صبح ہو جائے گا پرچہ. جو انہوں نے درخواست دی ہے نا, صبح تک پرچہ بھی ہو جائے گا. ابھی درخواست کی خبر آئی ہے. نواز شریف کے خلاف بھی ہو جائے گا, شہباز شریف کے خلاف بھی ہو جائے گا. یہ ان کی بھول ہے. نیازی جھوٹ کا پلندہ ہے, وہ ان کے اوپر سارا کچھ ڈالنا چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی میں انہوں نہیں چھڈاں گا, بس جو مرضی ہو جائے. اب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے بنی گالہ کے اوپر کیوں حملہ نہیں کیا. تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فساد چودھری نے کہ جناب بنی گالہ تے حملہ ہویا نا تو پھر رائیونڈ تے حملہ اسی کریں گے. تو انہوں دس رہے ہیں, پہلے دس رہے ہیں. یہ ڈرپوک آدمی ہے. یہ نہیں کہ حالانکہ قصور ان کا کوئی بھی نہیں. اب 1.5 سال پرانی تصویر کہتے ہیں جی فوجداری جو کیس ہے وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کر رہے ہیں. اب یہ جو نہیں کر رہے تو انہوں نے تو کچھ کرنا ہے نا. بہرحال مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. اور دکھ کیا ہو رہا ہے, اس میں کوئی مریم نواز کے چاہنے والے, نون لیگ والے, ان کو عادت ہی نہیں وہ کو لبرٹی چوک میں نکل آئیں اور دھرنے اور یہ وہ نہ. پرانی FIR نکال رہا ہے عمران خان سب کے خلاف. اس نے شہباز شریف, نواز شریف کے خلاف بھی نکال لی ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ہی آتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال یہی خبر ہے. اور دوسرا جو سازش کا حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا, آج حامد میر کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین اور پرانے جو ہیں وسیم سجاد صاحب, وہ انہوں نے بلائے تھے. حامد میر نے پوری پلاننگ کر کے بلائے تھے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ایسے اور وہ سے. حامد میر نے پوری پلاننگ کے ساتھ نا ان کو بلایا, کیونکہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. تو اب وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں یہ وہ, لیکن انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بھی بغاوت کا پرچہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ اس طرح کر کے یہ اب حامد میر بھی اسی طرف لگ گئے, جیسے اس کی ہم نے آپ کو ویڈیو بتائی تھی نا, اسی طرف یہ لگ گئے بالکل. دوسری طرف عابد شیر علی نے ٹھیک ٹھاک
گرم خبریں اس کی پھیل گئی ہیں بڑی. انہوں نے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ جناب ہم کسی حلقے میں ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہے, آپ مہربانی کر کے تو بجلی کے بلوں میں کمی کریں, مہنگائی کم کریں, ہم کسی جگہ ووٹ مانگنے کے قابل نہیں رہے. یہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس ان کی چل رہی ہے نا. میں ذرا مزید یہ مریم نواز کے مجھے ایف آئی آر کی فکر ہو رہی ہے, وہ میں آپ کو اس کی مزید تفصیل بتاتا ہوں. لو جی, اسی ویڈیو کے دوران ہی انکشاف ہو گیا ہے کہ لاہور کے ایک تھانے میں مریم نواز, نواز شریف اور 5 لیگی کارکنان کے درمیان ایف آئی آر درج کرانے کی درخواست دے دی گئی ہے. عمران خان نے پرویز الہی کو کہا ہے, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, اس نے کہا نون لیگ کا کوئی بندہ دوبارہ نہیں بچنا چاہیے جس کے خلاف ایف آئی آر نہ ہو. جس طرح پہلے میں نے کی تھی, ابھی دوبارہ ان کے خلاف ریپیٹ کرو اور سب کو یہ ایف آئی آریں بناؤ تاکہ نواز شریف دوبارہ نہ آ سکے, مریم نواز نہ ہل سکے. سارا کچھ دوستو یہ نا عمران خان فسطائیت پہ اتر آیا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ جب بات حد سے گزرتی ہے نا تو پھر اس کا علاج لوگ جو ہے نا قدرت سوچتی ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے, تو قدرت کی طرف سے علاج جو ہے نا وہ سوچا جاتا ہے. اس لیے اپنی حد میں نہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہے, اس نے کون سی ہماری بات ماننی ہے, اور نہ وہ رہے گا. اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے, بالکل اس نے طے کر لیا ہے. اور ادھر سے ہماری جو کمزوریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے استعفے نہیں منظور کیے جا رہے ہیں, وہی پرانی باتیں, نہ گورنر لگائے جا رہے ہیں, نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے. آج عابد شیر علی نے جو باتیں کی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. طلال چودھری, عابد شیر علی نے کہا جی ہم حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں, اور یہی حقیقت ہے, اور یہی چیز مسلم لیگ نون کو لے ڈوبے گی. اس لیے عمران خان کہتا ہے ہون الیکشن ہون تو میں بلے بلے ہو جائے گی اور بلہ بلہ ہو جائے گا, بلے بلے اور بلہ بلہ ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. حالانکہ عمران کی جتنی چوریاں نکل رہی ہیں نا, اتنی کسی اور کی ہوتی تو قسم سے وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتا, وہ گھر سے باہر ٹریول ہی نہ کرتا کہ یار میں لوگوں کے سامنے کی لے کے جاواں. میری سیکسی سکینڈل بھی نکل رہے ہیں, مالی بھی نکل رہے ہیں, سیاسی بھی نکل رہے ہیں, فرح گوگی فلانا. لیکن یہ دوستو فرح گوگی کو لا سکے رانا ثناء اللہ؟ فرح گوگی کے خلاف ابھی تک ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی, میں آپ کو یہ بتا دوں. صحیح, صرف شور ایسے ایک دن کا ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا ہوا ہے. ابھی آج ایف آئی اے نے عمران خان کے 3 نئے اکاؤنٹ نکالے ہیں خفیہ, جس میں وہ طارق شفیع اور عارف نقوی وغیرہ نے جناب وہ ان میں ان کو ڈالا ہے, اور اس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کو چندہ دیا گیا اربوں روپے کا, جس کا ہم نے چھپایا ہے. لیکن دوستو یہ چیزیں تو اب ہماری حکومت تو کچھ نہیں کر رہی. اب شہباز شریف اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا ہے؟ پھر کتنے یار شہباز, تو میرے سامنے آ گیا ہے, ہٹ جا ذرا, ہٹ جا, تیرے کو کوئی امید نہیں, ہٹ جا میرے سامنے, تو ہٹ گیا. بات یہ ہے دوستو کہ عمران خان ان کو اب جو ہے نا, اس نے جو پروگرام بنایا ہے, اس نے کہا جی ان کو کچا میں نے کھانا ہے. اس نے بنا لی ہے پروگرام. جب یہ کچھ نہیں کریں گے, اور یہ کر بھی نہیں سکتے, ابھی دیکھ لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صبح مریم نواز کے خلاف, یہ بریکنگ نیوز ہے, مریم نواز کے خلاف, نواز شریف کے خلاف اور دیگر 5 لیگی ارکان کے خلاف صبح ایف آئی آر کی کاپی, کل میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گا, اس نے کروا دی. انہوں نے طے کر لی ہے. ہاشم ڈوگر نے کہا جی اگر 1 مہینے جو میں انہوں نے رلایا نہیں تو میں استعفیٰ دے دیاں گا, میں اپنی وزارت داخلہ جو استعفیٰ دے دیاں گا, اس نے یہ کہا ہے. اور یہ دب کے بیٹھے ہیں. اب یہ اسلام آباد کے علاوہ ہمارے ادھر کوئی آ نہیں رہا, یہ رانا ثناء اللہ اور یہ رانا مشہود اور یہ سارے, سر جی یہ پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں, پیچھے سے پیچھے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی کہ سر آپ کبھی ویڈیو حوصلے والی بنا دیتے ہیں, کبھی ہمیں جناب آپ پھر مایوس کر دیتے ہیں. اور بھائی حالات ایسے جا رہے ہیں, ایسے جا رہے ہیں. ابھی صاف موسم ہے, صبح اٹھیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی, یہی ہوتا ہے نا, حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.
जब राना सनाउल्लाह आके बयान देता है कि इमरान खान तुझे मैं गिरफ़्तार करूँगा तो वो और बात होती है। जब वो दूसरे दिन कहता है कि नहीं यार अगर ज़मानत खारिज हो गई तो मजबूरन गिरफ़्तार करना पड़ेगा। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ FIR हो रही है, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ हो गई है, पुरानी डेट 2-2 साल पहले। और ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो FIR हुई जो नवाज शरीफ ने यहाँ बैठ के तकरीरें की थी, यहाँ जब उसको निकाला गया था 3 साल पहले की। तो फिर भुगतो, ठीक है। अब हम क्या कहें जी, हालात ख़राब हैं दोस्तों, हालात ख़राब हैं। और उस दे विच कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये सारा हमारे ऊपर आ रहा है। जो ही इमरान खान पार्टी से निकला था, वज़ीर आज़म से निकला था, इसको गिरफ़्तार कर लेते, इसकी सारी चीज़ें पकड़ते, सारा कुछ इससे उगलवाते और इसको नज़रबंद कर देते, सारा कुछ करते, बिल्कुल हालात ठीक हो जाने थे। अब दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि आज हामिद मीर ने वसीम सज्जाद को बुलाया है, मेहमान ख़ास तौर पे बुलाया गया, ये ऐसे नहीं आते। उसने कहा यार रहन दो, इमरान खान के ख़िलाफ़ केस रहन दो। सुना है ना आपने हामिद मीर का प्रोग्राम, ये प्लानिंग के साथ बुलाया गया है वसीम सज्जाद को, जो दरमियाना सा आदमी हो, कहता नहीं यार लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। हालांकि अब FIR इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये काउंटर FIR हो रही हैं। चले ठीक है सर, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। कोई रब्ता करना हो तो 030004725752।